اچھا مفتی صاحب، میں نا مطلب ادھر یوکے میں رہتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا میں نے آپ کا نا نصاب تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے ہمارے بچے ہیں وہ یہاں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے کہ یہاں سے اسلامک ایجوکیشن پراپر طریقے سے مل سکے، اور وہ ان کو مطلب مندر میں، چرچ میں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں، تو بچوں کی ذہن سازی جو ہے نا وہ اس حساب سے ایک ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح جیسس کرائسٹ بولتے ہیں، مطلب ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، مطلب چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، تو آپ کوئی اس بارے میں کوئی سجیشن دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہ کے کہ ان کو بچوں کو ایک اچھا مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر ملک کے حالات الگ ہوتے ہیں، اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفراسٹرکچر کے طور پر آپ کو مدرسوں کی شکل میں زبردست نظام دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مدرسے آپ کے پاس ہر علاقے میں ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں ہیں ماشاء اللہ۔ تو اگر 5 بلڈنگیں کسی مدرسے میں ہیں اور اس مدرسے کی ایک بلڈنگ کو اگر اسکول کے لیے، جبکہ اب اسکول کی تعلیم ضروری ہو گئی ہے، خود دارالعلوم دیوبند نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسکول کی تعلیم دی جائے گی، تو اگر کسی ایک بلڈنگ کو 5 میں سے 4 میں سے ایک کو اگر اس کام کے لیے خاص کر دیا جائے اور وہاں اسکول کی تعلیم دی جائے تو مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ چاہے مدرسوں میں یا مسلمان کوئی بھی اسکول بنا رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن یہ ضروری ہے، کیونکہ بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دلوانا چاہتی ہے۔ محض ایجوکیشن کے نام پر کوئی بھی بیٹھ کر پڑھا رہا ہو اور کچھ بھی پڑھا رہا ہو، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سرٹیفائڈ ٹیچر ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے بھی لگیں گے۔ تو جس طریقے سے مسلمان فیملیاں مشنری اسکول میں ہزار روپے دے کر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اسکول میں بھی بھیجیں گے نا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کوالٹی کو مینٹین کریں، اور اس کے لیے لائق فائق افراد کا انتخاب ضروری ہے۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مدرسہ چلانے میں ماہر ہیں، لیکن ان کو اسکول کی تعلیم کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، تو وہ ایسے افراد کو ہائر کریں کہ جو اسکول کی تعلیم کے ماہر ہوں، اور اسکول کی تعلیم کی وہ نگرانی کریں اور اس کو پڑھائیں۔ صحیح۔ اچھا تو چلے ٹھیک ہے بھائی، ہاں چلیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جزاک اللہ۔ انویز لکھانی۔ اچھا ان کو لے السلام لیجیے۔ علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ ان کے بعد پھر محمد توصیف صاحب کو لے لیجیے، پھر وہ ایک دو کالر پھر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی۔ مفتی صاحب، قرآن کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی کی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحی یوحا، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ صرف وہی ہی ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے اس پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں امت کے لیے اس کو فرض قرار دے دیتا، میں فرض قرار دے دیتا، اس طرح سے فرمایا۔ پھر حج کے موقع پر فرمایا کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول سے پوچھا کہ یہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے سوال نہ پوچھا کرو، اگر میں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اگر میں کہہ دیتا تو ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک صحابی آئے، ان سے کچھ روزہ ٹوٹ جاتا تو کفارے کے طور پر خاص ان کے لیے ایک بیان کیا، علماء بولتے خاص انہی کے لیے تھا وہ چیز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے بارے میں کچھ اختیار ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع کا یعنی لیجسلیشن کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی شکل میں، جب وحی آتی تھی تو دنیا کے سامنے بتا دیتے تھے، ساتھ میں آپ اجتہاد بھی کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ کے اجتہاد کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا تھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ آپ کے اجتہاد کو باقی نہیں رکھا گیا۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد فرمایا کہ ان قیدیوں کو احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ حضرت عمر کی رائے یہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کو باقی نہیں رکھا گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ وہ جو رائے تھی، جو رائے کا اختلاف ہوا تھا، وہ وحی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر دیتا، تو ظاہر ہے کہ پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو اس لیے ایسے سوال مجھ سے نہ کرو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ چلو مائک میوٹ کر دیا ان کا، قرآن میں آواز آ آتا ہے رہی نا مفتی صاحب کہ اللہ وحی یوحا، جی، کہ وما جو ينطق کہتے ہیں عن وہ وہی الهوى ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں کچھ بھی۔ ہوا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میری مرضی، میں چاہے جو بولوں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے معاملے میں کوئی رائے دیں گے تو وہ بھی اجتہاد ہوگا، یعنی اگر وحی نہیں ہے تو اجتہاد کے اوپر مبنی ہوگی، اور اجتہاد قرآن اور
جو دوسری نصوص ہیں، یعنی قرآن کی جو دوسری نصوص ہیں جو آ چکی ہیں، قرآن نازل ہو چکا، اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمائیں گے. اس اجتہاد کو باقی بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خواہش کے اوپر مبنی نہیں ہوگی رائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا سب سے زیادہ علم تھا، تو انہوں نے اپنے حساب سے فرما دیا کہ نہیں یہ ہر سال فرض نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا، مطلب اللہ کی طرف سے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اندازے سے کہ مطلب سب سے زیادہ علم تو حضور کو ہی ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے فرما دیا. تو اللہ اگر چاہے تو اس کو نبی کی محبت میں، نبی کی تائید میں اس کو چاہے تو چلا دے، یا تو پھر کہے کہ نہیں آپ نے غلط فرمایا. یہ آپ کہنا چاہ رہے؟ جی ہاں بالکل صحیح. لیکن مسواک کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، یہ تو چلو حج کے بارے میں، مسواک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں فرض قرار دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا انٹرپریٹ کر دے. اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر میں اس کو فرض قرار دے دوں، چونکہ مسواک کے فوائد اتنے ہیں کہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، تو اگر میں فرض قرار دے دوں اپنے اس اجتہاد کی بنیاد پر کہ جس چیز میں فائدہ ہو اس کو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی تائید کر دے، تو پھر مسواک فرض ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تائید کس طریقے سے ہوگی؟ مان لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو فرض قرار دے دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بدلا نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تائید کر دی. صحیح. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ. محمد توصیف. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ سوال ایکچولی میرا نام محمد توصیف ہے، میں سہارنپور سے ہی ہوں، یو پی انڈیا سے. جی تو میرا سوال یہ میرا اپنا نہیں ہے ایکچولی کہ میں ایک دیویا وکاس جو ہے وہ جو آئی اے ایس کوچنگ چلاتے ہیں دہلی کے اندر، آپ جانتے ہوں گے، دیویا کیرتی، وکاس دیویا کیرتی جو ہے، تو ان کا ایک وہ اپنی کلاس میں ایک سوال کرتے ہیں جو مطلب کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں اسٹک ہو گیا. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ یا سپریم بینگ جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر اس نے دنیا بنائی ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے سارا کچھ بندے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کا مقدر لکھا، اس نے اس کا جو ہے نا پوری کی پوری چیزیں لکھ دی، اور اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہوگا اور یہ بڑا ہوگا، پھر یہ گناہ کرے گا، یہ توبہ کر لے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، یہ توبہ نہیں کرے گا یہ گناہ میں تو مبتلا ہو کر ہی مرے گا، تو پھر اس کے بعد جا کر اس کو اس کے اعمال کے اوپر جو ہے مطلب اس کو ہدایت ملے گی تو جنت مل جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی تو دوزخ مل جائے گی. تو یعنی کہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، جو بھی سپریم بینگ ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو پھر اس کے بعد میں کہ پھر وہ یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا؟ مطلب ان کا ایک مطلب سوال یہ تھا کہ اس کا جواب مطلب کوئی نہیں مجھے دے پاتا. اس طرح کی انہوں نے بات بولی اس ویڈیو میں، تو کہنے لگے کہ جب سب کچھ اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا چونکہ آپ نے خدا کو اپنی طرح ٹائم میں رکھا ہے، ٹائم کا پابند رکھا ہے کہ بھائی خدا 1 کروڑ بلین سال پہلے تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا، بس خدا تھا اور وہ بیٹھا سوچ رہا تھا، اس کے علم میں کچھ تھا، اور اس کے بعد اس نے پری پلان ہر چیز بنا دی. تو پہلے سے جب اس کو ایک چیز معلوم تھی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر آپ خدا کو ٹائم سے باہر کر دیں، ٹائم سے باہر کا مطلب ہے یعنی وہ ٹائم لیس ہے، تو اب آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ خدا کو پہلے سے پتا تھا، چونکہ خدا کے لیے پہلے اور بعد میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. خدا کو بس پتا ہے کب پہلے یا بعد میں یہ اس کے لیے استعمال ہوگا جو ٹائم میں ہے. خدا تو ٹائم لیس ہے، تو جب وہ ٹائم لیس اینٹیٹی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا تو اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا. جس وقت انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ بالکل میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں، چونکہ اگر میری جو اسٹریم پہلے سے دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس مثال کو یہ سب لوگ ازبر یعنی کر چکے ہوں گے. مان لیجئے مجھے اس وقت پتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور یہ مجھے 100% معلوم ہے، اور آپ کو 100% معلوم ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن میں بات کرنے میں مجبور نہیں ہوں، آپ بات کرنے میں مجبور نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں. تو بالکل کچھ اسی طریقے سے خدا کو ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آپ کو میرے پریزنٹ اور مجھے آپ پریزنٹ کے بارے میں یقین ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. تو کیا میرے اس یقین کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو یقین ہے، یقینی علم ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے، تو کیا ہمارے اس کے اس یقینی علم کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے؟ نہیں. ہاں بس اس کا وہی تھا کہ میرا اپنا سوال صرف یہی کہ تاکہ ایک مکمل ایمان کی طرف جائے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک اسٹک ہوا کہ جب سب پہلے ہی پتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تو پھر امتحان کہنا اس زندگی کو کیسے ہے، مطلب کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے لیے پہلے ہی جیسے ہی آپ استعمال کریں گے تو آپ نے اس کو
ٹائم باؤنڈ کر دیا جبکہ وہ ٹائم لیس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے ہم ٹائم لیس چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں. تو قرآن نے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. اگر خدا ٹائم لیس نہ ہوتا، وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا، تو وہ تو اول ہوتا نا، یعنی وہ پہلے ہوتا. لیکن وہی پہلے بھی ہو، وہی بعد میں بھی ہو، یہ تو وہ ذات ہوگی نا جو ٹائم لیس ہے. جی بے شک. ٹھیک چلیے ہے، جزاک اللہ. چلے بھائی، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت